اب مرزائی تیسرا اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض یہ ہے کہ الہ سے مراد آسمانوں پر لینا درست نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی پس جدھر کو منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زمینوں میں بھی معبود ہے اور آسمانوں میں بھی معبود ہے۔ تو مرزائیوں کے اس اعتراض سے ہم دو جوابات کرتے ہیں، چار جوابات کرتے ہیں۔ جواب نمبر 1، الہ سے مراد الی السماء ہے، جیسا کہ مرزا صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک نبی اپنے درجے کے موافق آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے اور اپنے قرب کے انداز کے موافق رفع سے حصہ لیتا ہے، یہ مرزائی خود لکھتا ہے۔ اور انبیاء اور اولیاء کی روح اگرچہ دنیاوی حیات کے زمانے میں زمین پر ہو، مگر پھر بھی اس آسمان سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو اس کی روح کے لیے حد رفع ٹھہرایا گیا ہے، اور موت کے بعد وہ روح اس آسمان میں جا ٹھہرتی ہے جو اس کے لیے حد رفع مقرر کیا گیا ہے۔ یہ قادیانیوں کی کتاب سے ہم نے اس کے اعتراض کا جواب کر دیا، اور یہ حوالہ موجود ہے قادیانی کتاب ازالہ اوہام صفحہ نمبر 345، روحانی خدمت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276۔ یہ حوالہ وہاں پہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی نے خود الہ سے مراد الی السماء لیا ہے اور اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اب اس حوالے سے ثابت ہوا کہ الہ سے مراد آسمان ہے، لہذا حد رفع میں قادیانیوں اور ہمارا کوئی اختلاف نہ ہوا، وہ بھی حد رفع مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بلکہ اختلاف مرفوع شے میں ہے کہ اٹھائی کون سی چیز گئی ہے، فقط روح یا جسد مع الروح، اس میں اختلاف ہے۔ تو اس کا جواب بل ابطالیہ میں موجود ہے جو پہلے درس میں ہم نے دیا تھا، کیونکہ بلکہ ما قبل اور ما بعد میں ضدیت ہے، اور ضدیت کے لیے وحدت زمانی ضروری ہے کہ ایک ضد موجود ہو ساتھ دوسرا ضد بھی اسی وقت موجود ہو، لہذا عدم موت اور رفع کا زمانہ بھی ایک ہونا چاہیے، اور آپ کے نزدیک عدم موت اور رفع کے درمیان 87 برس کا طویل فاصلہ ہے، لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی جو اعتراض کیا تھا اس کی کتاب سے ہم نے اس کا جواب کر دیا۔ جواب نمبر 2، اصل بات یہ ہے کہ بلندی کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے اور رفع ہے، جیسا کہ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، یہاں پر بھی الہ سے مراد آسمان ہی ہے۔ جواب نمبر 3، قرآن مجید خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، قرآن مجید خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم نہ ڈرتے ہو اس ذات سے جو آسمان میں ہے کہ تم سب کو زمین میں دنسا دے۔ جواب نمبر 4، مرزا کا الہام، یعنی ان دو جوابات کے ذریعے تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ اب مرزا کے ایک الہام سے ہم حوالہ پیش کریں گے۔
اور یہ الہام مرزا کا جھوٹا الہام موجود ہے تذکرہ صفحہ نمبر 139 185، طبع چہارم مثل ازالہ اوہام صفحہ نمبر 156، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180۔ اس پر مرزا قادیانی کا ایک الہام موجود ہے: فرزند دل بند گرامی و ارجمند مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ دوسرا حوالہ موجود ہے اس کے الہام کا 20 فروری 1886، مندرجہ مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 و ایضاً تذکرہ صفحہ نمبر 79 و 288 طبع چہارم۔ جر اللہ فی حل الانبیاء کان اللہ نزل من السماء۔ اس الہام سے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ملعون کے نزدیک اللہ تعالی آسمانوں پر ہے، یعنی مرزا قادیانی خود اس الہام کے ذریعے یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، جب اپنی طرف اٹھا لیا ہے تو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے نا۔ جواب نمبر 5، خود مرزا کا قول ہے: الا یعلمون ان المسیح ينزل من السماء بجميع علومه ولا يأخذ شيئا من الارض ما لهم لا يشعرون۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 409، روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 409۔ اس پر بھی مرزا قادیانی نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کا جو اعتراض تھا اور وہ اس اعتراض سے رفع الی السماء نہیں مان رہا تھا، تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مع الجسد زندہ آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔